حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالقرنین جنہیں آپ سکندر اعظم کہتے ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت سے نوازا، جن کے متعلق رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کی سیر کی، کائنات کے اندر کوئی ایسا کونا نہیں جو ان کے قدموں سے بچ گیا ہو۔ رب تعالیٰ نے ان کو پوری دھرتی کا حاکم بنا دیا تھا۔ وہ ذوالقرنین سیر کرتے کرتے ایک ایسے علاقے میں پہنچے، ایک ایسے مقام پر پہنچے، دیکھتے کہ یہ عجیب لوگ ہیں جن کے گھر تو ہیں لیکن گھروں کے دروازے نہیں ہیں، گھر ہیں پر گھروں کے دروازے نہیں ہیں، اور اس کے بعد ان کے گھروں کے دروازوں کے سامنے ہی قبرستان ہے۔ عجیب بات، پھر حیران ہو گئے۔ جب عبادت گاہوں کے متعلق پوچھا کہ عبادت گاہیں تمہاری کہاں ہیں، کہنے لگے کہ ہماری عبادت گاہیں وہاں پہ ہیں، اشارہ کیا، وہ گھروں سے بہت ہی زیادہ دور تھی۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا کوئی امیر اور حاکم ہوگا؟ وہ کہنے لگے ہمارے ہاں کوئی امیر اور حاکم نہیں ہے۔ آپ پھر حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ زندگی کس طرح بسر کرتے ہو؟ ماشاءاللہ سارے کے سارے مالدار بھی لگتے ہو، غنی بھی لگتے ہو، کوئی تم میں غریب بھی نہیں لگتا۔ تم گزر اوقات کیسے کرتے ہو اور کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ اور کوئی حاکم بھی نہیں، کسی امیر اور حاکمیت کے بغیر تم زندگی بسر کر رہے ہو، اور گھروں کے دروازوں پر گستان ہے، عبادت گاہیں بہت دور ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے، یہ بتاؤ کہ گھروں کے دروازوں کے سامنے گستان کیوں ہیں، قبریں کیوں ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھروں کے دروازوں کے سامنے گستان اس لیے ہیں، ہم نے اللہ کے انبیاء سے سنا ہے کہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے، تاکہ ہم جو ہی اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں ہمیں اپنی موت یاد آ جائے، پتہ چلے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، موت بھی ہے، یہ قبر بھی آنی ہے، تاکہ زندگی میں کبھی ہمیں قبر نہ بھولے، ہم ہر وقت قبر کی یاد میں رہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عبادت گاہ اتنی دور کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے انبیاء سے سنا ہے بندہ عبادت کے لیے جتنے قدم چلتا ہے رب تعالیٰ قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، قدم قدم پہ نیکیاں عطا کرتا ہے، اس لیے ہم نے اپنی عبادت گاہیں دور بنا رکھی ہے۔ ارے آج ہم تھوڑا سا گھر دور ہے، ایک گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی میں مسجد کی دوسری گلی اگر گھر ہے تو کہتے ہیں مسجد دور ہے۔ بندیا جتنے تو قدم چل کر آئے گا نا اللہ کے گھر کی طرف، جب تو اپنے گھر سے نکلے گا وضو کر کے نماز کے لیے، تیرا اسی وقت نکلنا ہی تیرا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے پاک ہے۔ قدم قدم پر رب تعالیٰ تجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم پر۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین پوچھنے لگے اچھا یہ بتائیے تمہارے گھروں کے دروازے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی چوری نہیں کرتا، ہمارے ہاں کوئی چوری نہیں کرتا، چوروں سے حفاظت کے دروازے بنائے جاتے ہیں، ہر کوئی ہمارے ہاں ایک دوسرے کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاں کوئی حاکم نہیں ہے؟ حاکم کیوں نہیں، تمہارے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے درمیان صرف اللہ کی کتاب حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رہی دنیاوی حاکم کی ضرورت تو ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہی نہیں، تو حکومت فیصلہ کہاں سے کرے گی؟ ہمیں فیصلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا تو فیصلے کی ضرورت پڑتی نا، حاکم تو فیصلے کرتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں اللہ کی کتاب موجود ہے، بس وہی کافی ہے ہمیں۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم سارے کے سارے مالدار اور غنی لگتے ہو، تم میں سے کوئی غریب نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے ہم غریب نہیں ہیں کوئی،
کہ ہم میں سے جب بھی کسی کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا رب ہماری مدد فرما دیتا ہے، ہمارا رب ہمیں غنی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک کے الفاظ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ محتاج اور غریب لوگ ہیں جن کی وجہ سے رب تعالی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہم پر بارشیں برساتا ہے رحمت کی، انہی کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ کیوں کہ جب ادھر غریب کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے، کسی محتاج کی ضرورت پوری کی جا رہی ہوتی ہے، رب فرماتا ہے یہ بندہ ہو کر میری مخلوق پہ اتنا مہربان ہے، میں خدا ہو کے کرم نوازی کیوں نہ کروں، میں خدا ہو کے کرم نوازی کیوں نہ کروں۔ فلہذا رب بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رب بھی فرماتا ہے میں تو خدا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب ان کے احوال کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا تو فرمانے لگے کاش اگر میں اسی ملک اسی علاقے میں رہنے والا ہوتا، اگر اس علاقے میں سے کسی جگہ کو اپنا وطن بناتا تو فرمانے لگے آپ کی بستی کو اپنا شہر بنا لیتا۔ کیوں کہ تم اللہ والے ہو، تمہاری صحبت میرے لیے بڑی عزیز ہے، بڑی چیز ہے۔ یارو اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنا یا اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزار لینا یا ان کی صحبت میں جگہ کا مل جانا، یہ بھی رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔